بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الرائے ٹی وی۔ میں ہوں محمد عابد رضا۔ آج مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ آپ کے متعلق مورخین نے لکھا کہ جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 8 سے 10 سال کے درمیان تھی۔ اسلام لانے کے بعد ساری زندگی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ چنانچہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے لگے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا، اے علی، میرے بستر پر آپ آرام فرما ہو جائیں، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، آپ صبح ان کی امانتیں واپس کر کے پھر ہمارے پاس مدینے آ جانا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اگرچہ بڑا خوف تھا کہ کافر یہ ارادہ کر چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات حالت نیند میں ہی معاذ اللہ شہید کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے سکون اطمینان اس لیے تھا کہ زندگی کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی تھی کہ اے علی، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ امانتیں دے کر کے مدینہ تشریف لے آنا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی بائی بنایا، انصار و مہاجرین کو آپس میں رشتہ مواخات میں جمع فرمایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو آخر میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر ایک کو انصار المہاجرین صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، میں اکیلا ہی بچا ہوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے ہیں حضور میں اکیلا بچا ہوں، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کیا اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی بھی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو ایمان کی نشانی وہ محبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب علیٰ فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ سامعین، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ نے ایک مرتبہ خود لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے قسم لی کہ میں تمہیں قسم لے کر کے پوچھتا ہوں، بتاؤ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضائل بیان کیے؟ تو صحابہ کرام نے کہا 30 افراد کھڑے ہوئے اور 30 افراد نے یہ گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا والی من والاہ وعادی من عاداہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور فرمایا، اے اللہ، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے اور تو اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھتا ہے۔ یہ فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث پاک کے راویہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اور فرماتے ہیں لمن ابغض علی چن، جس نے علی سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ وحدہ لا شریک سے بغض رکھا۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، اور میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب ہیں۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، جب سے اسلام میں داخل ہوئے مکہ پاک میں بھی، اور بالخصوص ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سوائے ایک غزوے کے، غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا امیر بنا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک میں رہنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ بدر، غزوہ بدر کے اندر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شجاعت اور بہادری تھی کہ آپ ولید کے مقابلے میں گئے، اور مقابلے میں جاتے ہی غزوہ بدر میں پہلا وار کرتے ہوئے ولید کو واصل جہنم کیا، اور پھر دیکھا کہ جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کیا، پھر دیکھا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، تو آپ فوراً ان کی طرف بڑھے اور ان کے دشمن کو بھی واصل جہنم کیا۔ یہ غزوہ بدر تھا۔ غزوہ احد میں آپ کی بہادری، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا گیا، دشمن نے دونوں طرف سے جب حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو گھیر لیا، حالت یہ تھی، آپ نے اگر غزوہ احد کو سنا ہے تو وہاں پر بعض صحابہ کرام وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوئے جب یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بہادری کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑے کہ کلموں کو واصل جہنم کیا۔ آپ فرماتے ہیں لڑتے لڑتے پھر میری آنکھ میں جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، جب قریب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ان دشمنوں کو مجھ سے دور کرو۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے ایسے دور کیا کہ جتنے دشمن تھے وہ میدان بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ غزوہ احد کے اندر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری میں، غزوہ خندق میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو اعلان کر کے نکلتا تھا کہ 1000 کے مقابلے میں وہ اکیلا نکلا کرتا تھا۔ وہ عمر ابن غد 1000 کا مقابلہ اکیلے کرتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب وہ آیا اور ابھی تو میدان میں وہ حالات کا جائزہ لے رہا تھا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی تو کہا اے عمر، تو کہا کرتا تھا اور قسم اٹھایا کرتا تھا کہ مجھے جو شخص 2 چیزوں کی دعوت دیتا ہے ان میں سے ایک کی دعوت میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ عمر نے کہا جی بالکل، آج بھی میں اس بات پر قائل ہوں، اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی دعوت دے ان میں سے ایک کی دعوت میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا میں تجھے دعوت دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے، اسلام میں داخل ہو جا۔ عمر ابن غد نے کہا کہ مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے، میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ تو پھر اس پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آ پھر میرا مقابلہ کر، میرے مقابلے میں آ جا۔ عمر ابن غد کہنے لگا کہ اے بھتیجے، اے میرے چچا کے بیٹے، میں تجھے
قتل نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں پسند کرتا کہ میں تجھے قتل کروں۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے دشمن رسول سن، پھر تو پسند نہیں کرتا لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں۔ اس پر غصے میں آیا اور غصے میں آ کر کے میدان میں آیا، مقابلہ کیا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس موقع پر بھی واصل جہنم کیا۔ وہ شخص جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا آیا کرتا تھا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے کہ آپ نے تنہا اس شخص کو عمر ابن ود کو جہنم واصل کیا۔ یہ آپ کی شجاعت اور بہادری تھی، آپ کے علم کے بارے میں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ علم کے شہر کے دروازہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے خلفاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے زمانے میں چیف جسٹس کے مقام پر جو فائز تھے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے فیصلے تو بے شمار ہیں، لیکن ایک فیصلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک فیصلہ آپ کے پاس آیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ 2 افراد مل کر کے کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس صرف 3 روٹیاں تھیں، آپس میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے۔ اتنے میں ایک مسافر شخص آیا اور اس نے جب دیکھا کہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں، اس نے کہا کھانے کی طلب تو مجھے بھی ہے، آپ مجھے بھی شامل کر لیں۔ دونوں نے کہا ویلکم، آ جائیں۔ تینوں نے مل کر کے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا لیا تو وہ تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم نکال کر کے ان کو دے دیے اور کہا یہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ جب تقسیم کی باری آئی کہ جس کی 5 روٹیاں تھیں، اس نے کہا میری 5 روٹیاں تھیں، میں 5 درہم رکھ لیتا ہوں، تیری 3 روٹیاں تھیں تو 3 درہم رکھ لے، لہٰذا حساب برابر ہو جائے گا۔ جس کی 3 روٹیاں تھیں اس نے کہا نہیں، اس نے 8 درہم ہم دونوں کو دیے اور حق یہ بنتا ہے کہ 4 کے رکھ، 4 میں دے دے، تو برابری اسی میں ہے کہ ہم اس کو آدھا آدھا تقسیم کریں، 4 آپ کے 4 میرے۔ اس نے کہا یار یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ جب دونوں نے ضد کی تو یہ فیصلہ لے کر کے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے موقف کو سننے کے بعد اس سے مخاطب ہے جس کی 3 بیٹیاں تھیں، فرمانے لگے تجھے 3 مل رہے ہیں، رکھ لے، تیرے حق میں دیتا رہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے انصاف چاہیے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میرے 4 بنتے مجھے 4 دیے جائیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر انصاف چاہیے تو پھر انصاف یہ ہے تیرا 1 درہم ہے، اس کے 7 درہم ہے، کہاں حساب کر، تم دونوں نے، تمہارے دونوں کی روٹیاں تھیں 8 اور کھانے والے افراد تھے 3، 8 کو اگر 3 سے ضرب دیں تو روٹی کے ٹکڑے بنتے ہیں 24، اور کھانے والے تھے تم 3 افراد، تو گویا تم نے ہر ایک نے 8 ٹکڑے استعمال کیے ہیں، اور تیری روٹیاں تھیں 3، اور 3 کے اگر 3 حصے کیے جائے تو 3 کو 3 سے ضرب دینے سے تیرے حصے بنتے تھے 9 میں سے 8 تم نے کھا لیے، اور تیرے حصے کا صرف 1 حصہ، 1 ٹکڑا اس مسافر نے کھایا ہے، اور اس کے 5 روٹیوں کے ٹکڑے بنتے تھے 15، اور 15 میں سے 8 اس نے کھائے، اور اس کے حصے کے 7 ٹکڑے وہ دوسرے شخص نے کھائے ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے 1 درہم تجھے دیا جائے، 7 درہم اس کو دیے جائیں۔ وہ شخص خوشی سے لے بھی گیا، وہ حیران بھی ہوا اور ساتھ میں افسوس بھی کرنے لگا، کاش کہ مجھے 3 مل رہے تھے، میں آسانی سے لے لیتا۔ یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے تھے۔ سامعین، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ کوئی بھی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور کسی مومن کے دل میں حضرت علی کے بارے میں بغض نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔ اجازت دیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.